وہ صحابہ جو لکھنا جانتے تھے انہوں نے لکھا. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب لگوائی کون سی آیت کہاں رکھنی ہے. اس کو کہتے ہیں توقیفی. اگر یہ لفظ یاد کر لیں تے واو قاف یہ فے یہ توقیفی کہیے گا. یہ توقیفی ہے. کیا مطلب؟ کسی نے ہم میں سے صحابہ میں سے کسی نے ترتیب نہیں لگائی. یہ اللہ کی طرف سے ہے. جیسے اللہ نے بتایا نبی پاک نے ویسے فلاں آیت فلاں جگہ فلاں آیت. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ دور کرتے تھے. دور کا کیا مطلب؟ کہ ایک قرآن پڑھے دوسرا سنے دوسرا پڑھے پہلا سنے. اس کو دور کہتے ہیں. یہ جو قرآن شریف پڑھتے ہیں نا ان کے ہاں یہ لفظ دور بولا جاتا ہے. تو دور کرنے کا مطلب میں پڑھوں آپ سنیں آپ پڑھیں میں سنوں. اس کو دور کہتے ہیں. نبی پاک نے جس سال پردہ فرمایا 2 مرتبہ جبریل کے ساتھ پورے قرآن کا دور کیا. تو ترتیب نبی کے سامنے خود نبی کی لگوائی ہوئی موجود یا نہیں اونچی جن صحابہ نے یاد کیا. کوئی آج کہے کہ نہیں بعد میں بدل دی کسی نے تو یہ بات مانی جا سکتی نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا احسان. ابھی میں نے گزشتہ جمعوں میں جب ان کا ذکر کیا تھا آپ کو بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا. دایاں ہاتھ بلند کر کے فرمایا میرا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. اسی ہاتھ سے امت کو قرآن ملا. تو گویا نبی نے اشارہ کر دیا تم یہ نہ سمجھنا عثمان کا ہاتھ. میں نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا تو میرے ہاتھ سے ہی ملا ہے. قرآن کی ایک قراءت یہ جو آپ آج پڑھ رہے ہو نا قرآن ایک قراءت پر ساری دنیا میں یہ نسخے حضرت عثمان نے پوری امت کو پہنچائے. اسی لیے ان کو جامع القرآن کہتے ہیں. انہوں نے امت کو ایک قرآن کی قراءت پر جمع کیا. حضرت عثمان کا اتنا ہی کام کہ ان کے ذریعے امت کو پہنچا. ترتیب نبی پاک نے لگوائی. کسی ایک حرف پر بھی شک کیا جا سکتا